بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر بہتی نہر پر سبز قبوں میں ہوتے ہیں اور صبح شام جنت میں ان کا رزق انہیں دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں جن کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتے ہیں، حتیٰ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے حوالے کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جنت میں شکم سیر و سیراب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ، میرے والدین کو میرے پاس بھیج دے۔ سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں طوبہ نامی ایک درخت ہے جو پورا کا پورا دودھ سے بھرے تھن کی طرح ہے۔ جو بھی شیر خوار بچہ مرتا ہے وہ اس درخت سے دودھ پیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں اور ان کے جد و امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں عرش کے سائے میں ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین میں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی روحیں ساتویں آسمان میں ہوتی ہیں اور اپنے جنتی ٹھکانوں کو دیکھتی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومنین کی روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف لے جائی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے، آپ قیامت تک ان کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی سب سے بہترین وادی مکہ ہے اور لوگوں کی سب سے بدترین وادی حضرموت میں واقع احقاف ہے جسے برہوت کہا جاتا ہے اور اس میں کفار کی روحیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی پر قبر میں صبح شام اس کا جنتی یا دوزخی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے اعمال تمہارے خاندان اور رشتہ داروں پر ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی اطاعت والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اعمال مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ برے ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے تمہارا باپ حسن و سلوک کرتا تھا اس سے حسن و سلوک کرو، کیونکہ قبر میں مردے کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کرو جس سے تمہارا باپ بھلائی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقروض شخص قید میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی کی شکایت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وصیت نہ کی اسے مردے کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن پاک یاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے بشرطے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالح میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتیں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے بشرطے کہ مومن ہو اور اس کا عمل صالح ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا قاصد ہوں۔ تو فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ اگر مجھ سے زیادہ دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو وہ اگر نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔